تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ کر بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہیں۔ یاد رہے، دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کا علاج ہوتا ہے۔ لوگوں سے الگ رہ کر سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کترا رہے ہیں۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ برداشت اور معاف کرنا انسان کی طاقت کی بہترین مثال ہے، جبکہ انتقام کی خواہش انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کرتا ہے، اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں رہتی، اور جسے وہ دنیا عطا کرتا ہے تو اس کی خواہش اس کی بھوک بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ روٹی کھاتے وقت ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو سمجھ جاؤ بہت جلد مفلسی اور غربت تمہارے دروازے پر دستک دینے والی ہے۔ کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کا دکھ اپنے دل میں سمو لیتے ہیں، لیکن اپنے غم صرف اپنے رب کو ہی بتاتے ہیں۔ رشتوں کے بازار میں وہ لوگ ہمیشہ ہی تنہا پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ انسان جسمانی اور مالی طاقت کے نشے میں بہت جلد اپنی اوقات بھول جاتا ہے، لیکن جب اللہ جسم کے کسی ایک پرزے کو ڈھیلا کر دے تو سارے تکبر خاک میں مل جاتے ہیں۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔